بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب منوانے پر بازید تھا۔ جو بھی اس کی نافرمانی کرتا تو وہ اسے بے دردی سے قتل کر دیتا۔ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں سکوٹیا لکھا ہے۔ سکوٹیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر مصر سے دور دراز ملک آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں واقع ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی اکلوتی بیٹی مصر سے اتنی دور آئرلینڈ میں کیسے پہنچی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب فرعون کی بیٹی بیمار ہوئی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک رال سے کیسے ٹھیک ہوئی تھی۔ ناظرین، سکوٹیا کی قبر آئرلینڈ سے دور ٹرالی نامی قصبے میں موجود ہے۔ ٹرالی کی یہ وادی اپنے اندر صدیوں پرانی کچھ کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے جو آئرلینڈ کے لوگوں میں نسل بہ نسل منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کہانیاں فرعون کی بیٹی سکوٹیا سے جڑی ہیں جو اپنے دور کی طاقتور ترین حکمران تھی۔ اس وادی میں نہ صرف اس کی قبر موجود ہے بلکہ اس وادی میں ایک بڑی جنگ بھی لڑی گئی۔ یہ جنگ سکوٹیا اور وہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ چونکہ سکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید اور بہترین ہتھیار کے مالک تھے اور بہت بہتر حکمت عملی بھی رکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ جنگ جیت گئی۔ انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا اور ان کی آنے والی نسلیں یہیں پروان چڑھنے لگیں۔ قدیم روایات کے مطابق آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ فرعون کی بیٹی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو اسکاٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس شہزادی کو محبت کی پاداش میں مصر سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ اصل میں یہ شہزادی اپنے محل میں موجود ایک بدصورت غلام پر مر مٹی تھی جس کا نام عارف تھا۔ آہستہ آہستہ یہ شہزادی اس عارف نامی غلام کے قریب ہوتی چلی گئی اور اپنے امور سلطنت میں بھی دخل اندازی کی اجازت دینے لگی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر محل کے دوسرے غلاموں کو شہزادی پر شک ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے شہزادی کی جاسوسی کی اور کچھ ہی دنوں میں انہیں اس بات کا مکمل یقین ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ سارا ماجرا فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً اپنی بیٹی کو دربار میں طلب کیا۔ جب فرعون کی بیٹی سکوٹیا نے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے عارف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے سکوٹیا کو ملک سے دربدر کر دیا اور عارف نامی غلام کو قید میں بند کر دیا جس کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، جب اس شہزادی کو مصر سے نکالا گیا اس وقت مصر ایک عظیم طاقت کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مصر کے اقدار کو گرہن لگ گیا کیونکہ اسی دور میں بنی اسرائیل کے عروج اور فرعون نے غرق آب کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مصر سے نکالے جانے کے بعد سکوٹیا نے اسپین میں قیام کیا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس شہزادی کو یہ علاقہ بھی راس نہ آیا۔ چونکہ سکوٹیا بہت دولت اور ہیرے جواہرات رکھتی تھی، اس کی بنا پہ اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ اسپین کو چھوڑ کر یہ قافلہ سفر کرتا کرتا ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچا۔ ناظرین، یہی وہ جزیرہ ہے جسے آج آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جب سکوٹیا اور اس کے قافلے والے یہاں آ کے آباد ہوئے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ چونکہ سکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید ہتھیار رکھتے تھے تو انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو شکست دے کر وہاں قیام کر لیا اور یہاں کے تمام تر وسائل پر بھی قبضہ کر لیا۔ بعد میں جب ان کی نسلیں پھلنا پھولنا شروع ہوئیں تو انہوں نے اسکاٹ لینڈ پر بھی اپنی کالونیاں تعمیر کر لیں اور اس جگہ کا نام سکوٹیا کے نام پر سکاٹ لینڈ رکھ دیا گیا جو آج اسی نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، اسی علاقے میں ایک پتھر بھی موجود ہے جس کو قسمت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے اس پتھر کی مالک بھی سکوٹیا ہی ہے۔ جب بھی آئرلینڈ اور سکاٹ لینڈ میں کسی کو راجہ چنا جاتا تو اس پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کی جاتی۔ اس پتھر کو اتنا قیمتی مانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جنگیں بھی لڑی گئی، جبکہ ملکہ سکوٹیا کی موت بھی آئرلینڈ میں ایک جنگ کے دوران ہی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سب باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور بعض لوگوں کا ماننا ہے یہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ ناظرین، جب فرعون کی بیٹی بہت چھوٹی تھی تب وہ ایک دفعہ بہت شدید بیمار ہو گئی۔ بے شمار حکیم اس کو علاج کرنے آئے لیکن وہ اس کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ فرعون نے پوری سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو میری بیٹی کو صحت یاب کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھی اس کی بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ آخر کار کاہنوں نے فرعون کو بتایا
کہ ایک بچہ دریائے نیل کو پار کر کے آئے گا اور اپنی رال سے اس لڑکی کا علاج کرے گا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ ایسے واقعے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی دریائے نیل کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پانی میں تیرتا ہوا ایک صندوق نظر آیا۔ فرعون نے صندوق کو پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ فرعون کے ملازم اس صندوق کو دریا سے باہر لے آئے تو کسی کو بھی اس کو کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر فرعون نے خود صندوق کھولا تو فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ اندر ایک بچہ ہے۔ اس چاند جیسے بچے کے چہرے سے ایک نور کی کرن پھوٹی جس نے فرعون کی بیوی کا دل منور کر دیا۔ لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس بچے کو گھر لے آئی اور پرورش شروع کر دی۔ ناظرین، یہ وہی فرعون تھا جو تخت کی خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پالنا شروع کر دیا۔ اسی سب کے دوران فرعون کو خیال آیا کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جس کی رال سے میری بیٹی صحت یاب ہوگی۔ لہٰذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ کی رال اپنی بیٹی کے جسم پر لگائی، جس سے معجزاتی طور پر وہ بچی صحت یاب ہو گئی۔ ناظرین، ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتا ہے تو وہ زمین و آسمان میں اپنی قدرت کامل سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو؟ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں آپ کو ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔